السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کے اس چینل سے ڈاکٹر عزیز احسن یہ خادم آپ سے مخاطب ہے۔ آج جس کتاب کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے وہ ہے جادۂ رحمت۔ سبیر رحمانی کی ایک کتاب نعتیہ مجموعہ ہے جادۂ رحمت، اس کا ترجمہ کیا ہے انگریزی میں ڈاکٹر منیر احمد مغل، جو کہ ریٹائرڈ جسٹس تھے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے عقیدت اس لیے ہوئی کہ میں نے جاوید چودھری کا ایک کالم پڑھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ منکسر المزاج، بہت سادے اور بہت ہی زیادہ زہد و تقوی والے انسان تھے۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں تھے، رات کا وقت تھا، 2 بیڈ کا ایک روم تھا، دوسرے بیڈ پہ ایک دوسرے بزرگ تھے۔ ان کے والد صاحب بھی ظاہر ہے کہ بیڈ پر تھے، یہ ان کی تیمارداری بھی کر رہے تھے، اور دوسرے بیڈ والے جو کہ رات بھر یعنی وومیٹنگ ان کو ہوتی رہی اور یہ ان کو صاف کرتے رہے، ان کا کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا، یہ تھے وہاں۔ تو دوسرے دن ان کا بیٹا آیا، وہ کوئی پولیس کا افسر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مولوی نما ایک آدمی ہے، اس نے میرے باپ کی خدمت کی ہے تو کوئی ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ بہت دیر لی جو ہوتی رہی، انہوں نے کہا بھائی نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس نے ایسے ہی کہا حتیٰ کامز انداز ہے، ابے مولوی تم کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا بھائی اس سے تمہیں کیا غرض، بٹ ٹھیک ہے۔ نہیں آپ بتائیے، مولوی صاحب ایسے سادے سے آدمی ہیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ میں جسٹس ہوں۔ اب وہ چونک گیا اور پھر اس کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے وہ وہی ہے جو اپنے کسی منصب کے حوالے سے کوئی تکبر کی دنیا میں نہ آ جائے، بلکہ منکسر المزاج رہے، اور انسانیت یہ، اور آج یہی وجہ ہے کہ میں اور جاوید چودھری وغیرہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک جسٹس اتنا سادہ کہ اس کو کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی جسٹس بھی ہوگا۔ تو اچھا، اب ان کی دوسری بات یہ کہ مجھے سبیر رحمانی نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے تشریف لے گئے گھر پہ ان کو لے کے، تو 2-3 آدمی تھے، انہوں نے جوتے اتارے، یہ اندر چلے گئے۔ جب یہ واپس آئے تو جوتے جو تھے وہ جس طرح مسجد میں کوئی دوسری طرف کر دیتا ہے کہ آنے والوں کو جو ہے اس کو جوتے پہننے میں تکلیف نہ ہو، تو انہوں نے سیدھے کر دیے تھے۔ تو وہ وہاں مالی تھا، تو سبیر رحمانی نے مالی سے پوچھا کہ یہ جوتے ہمارے سیدھے کس نے کیے؟ کہنے لگے جسٹس صاحب نے کیے۔ یہ اور ان کا یعنی کہ ایک کردار کا ایک بہت بڑا پہلو سامنے آیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے دکھانے کے لیے کیا تھا، یہ تو کر دیا۔ اچھا، اب انہوں نے جب وہ جادۂ رحمت پڑھی تو ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ جادۂ رحمت کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں۔ انہوں نے ترجمہ شروع کیا اور ماشاءاللہ مکمل کیا، اور یہ کتاب چھپ گئی۔ اور انہوں نے سبیر رحمانی سے کہا کہ تاحین حیات جتنی بھی تم نعتیں کہو گے اور مجھ تک پہنچیں گی، انشاءاللہ میں ان کا سب کا انگریزی میں ترجمہ کروں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اچھا، اب اس میں چونکہ انہوں نے ایک پہلو یہ رکھا کہ جناب یہ پہلے تو اردو میں متن دیا ہے، پھر اسی متن کو انہوں نے رومن میں لکھ دیا ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ اردو اسکرپٹ نہیں پڑھ سکیں گے وہ یہ پڑھ لیں گے۔ اس میں انہوں نے بہت محنت کی اور بہت زیادہ جذبے کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔
اس میں چونکہ ہمارے صبی رحمانی نے غزل کی فارم میں بھی نعتیں لکھی ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں، ہائیکو بھی لکھے ہیں، تو انہوں نے اسی اعتبار سے ترجمہ کیا. اب دیکھیے ایک جگہ کہتا ہے تھے عالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، تو اس کا رومن میں لکھا ہے انہوں نے، اور پھر لکھتے ہیں آل پروفٹس اینڈ میسنجرس آف اللہ may peace and blessings of Allah be upon all of them were high ranking. اول سے آخر تک، یعنی اب آپ دیکھیے کہ تھے عالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، یہ ایک مصرے کا ترجمہ بھی ہے، اور یہ تو اس کا دوسرا مصرع ہے مگر سرکار سا کوئی نہ تھا اول سے آخر تک. اب اس کا ویسے ہی انہوں نے رومن میں بھی لکھ دیا ہے، اور لکھتے ہیں بٹ دیر واز نن لائک دیٹ آف دی چیف صلی اللہ علیہ وسلم فرام دی فرسٹ ٹو دی لاسٹ. یہ ترجمہ ہو گیا. نکل آئیں گے حل سب مسئلوں کے، نکل آئیں گے حل سب مسئلوں کے، حیات مصطفیٰ کو سوچنا اول سے آخر تک. حیات مصطفیٰ کو سوچنا اول سے آخر تک. اب یہ کہتے ہیں کہ سالوشنس آف آل پرابلمس ول کم آؤٹ. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ حیات مصطفیٰ کا سوچنا اول سے آخر تک، ڈیپلی تھنک اوور دی سیکریڈ لائف آف دی چوزن ون دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جناب ترجمہ ہوا ہے. اور اب کہتے ہیں ختم ہونے ہی کو ہے در بدری کا موسم، ختم ہونے ہی کو ہے در بدری کا موسم، جلد دیکھوں گا میں شہر نبوی کا موسم. کہتے ہیں دی پیریڈ آف wandering from door to door is about to come to an end. Soon I will see season of the city of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. آگے کہتے ہیں جی غزل ہے، غزل یا مجموعہ ہے، وہ نعت ہے کہ شب غم میں سحر بیدار کر دیں، کرم کی ایک نظر سرکار کر دیں. اب یہ ایک قسم کا استغاثہ ہے. In the night of grief may make the morning awake. Your Excellency may graciously cast a glance of the generosity. ایک روشنی زمین سے آسماں تک حضور ہی ہیں. یہ نظم لگ رہی ہے. چراغ راہ ہدایت ایسے کہ جو ازل سے ابد تک زندگی کے تمام تر قافلوں کی ہر آن رہنمائی کو ذوف شام ہیں، حضور ہی ہیں. اب یہ ایک نظم ہے کہ حضور ہی ہے. کہتے ہیں It is His Excellency alone sallallahu alaihi wasallam, such a lamp of the way of guidance, which from the eternal to eternal of the life, for the guidance of caravans is spreading light. It is His Excellency alone sallallahu alaihi wasallam. حضور ہی ہے. سنہرے موسم اتر رہے ہیں دیار جامع، سنہرے موسم اتر رہے ہیں دیار جامع. کیا کہتے ہیں؟ گولڈن سیزنس آر ڈیسینڈنگ.
In the city of soul, سنر موسم دیار جام in the city of soul, golden seasons are descending. میں زرد لمحوں سیاہ سایوں سے اپنا پیچھا چھڑا چکا ہوں. یہ نظم ہے بڑی خوبصورت. میں زرد لمحوں, I in pale moments, my back from the black shadows got released, چھڑا چکا ہوں, پناہ میں ان کی آ چکا ہوں. into his refuge I have come. میں روشنی میں نہا رہا ہوں. I in the light am taking a bath. اب یہ انہوں نے پھر آہستہ اس کو ایک علیحدہ چھوٹی سی نظم خود بنائی ہے کہ in the valley of soul golden seasons are coming down. In the pale moments from the dark shadows I have got rid of myself. In his refuge have I come. Under the shower of light I am. اس طرح کی شاعری کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز سے کیا ہے, اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ظاہر ہے کہ اچھا اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیار اردو سے دور رہتے ہیں, پاکستان ہندوستان سے دور رہتے ہیں, ان کے ہاں اردو کا زیادہ چلن نہیں ہے. اگر ایک نسل اردو تھوڑی بہت بول رہی ہے, سمجھ رہی ہے یا شاعری کر رہی ہے, تو ظاہر ہے ان کی اگلی نسل جو ہے وہ اردو سے نابلد ہے, اس کا وہ اسکرپٹ بھی نہیں پڑھ سکتی. تو ایسی چیزیں جو ترجمہ ہو کے آئیں یا سب تبازات طور پر کوئی نعتیں لکھے. میں نے کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے نعتیہ, انگریزی کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے جن لوگوں نے بھی کی ہے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. جمیل نقوی صاحب کی ایک کتاب تھی اردو میں, اور اسی کا انہوں نے پوری زبان پورے مجموعے کا ترجمہ انگریزی میں بھی کر دیا ہے. اسی طریقے سے ارمغان نعت انہوں نے مرتب کیا تھا شفیق بریلوی صاحب نے. اس کی سلیکٹڈ نعتیں جو ہیں اس کا انگریزی ترجمہ کر کے کروا کے ان کی بیگم نے شائع کر دیا. اور بعض لوگ ہیں جنہوں نے تبازات نعتیں کہی ہیں انگریزی میں. تو انگریزی میں ڈاکٹر سلیم اللہ جندران ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ اب بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کیریکولم بنے اور سلیبس میں داخل ہو, اور اول سے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیول تک وہ اس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسکولوں کالجوں میں انگریزی نعت کا اس طریقے سے مطالعہ کیا جائے. تو ہم یہ ایک تعارفی بات کر رہے تھے کہ سبیر رحمانی ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ان کی نعت جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, کشش آتی ہے اس کے اندر, اور اس نعت کا یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ لوگوں نے اس نعت کو بہت زیادہ سراہا بھی ہے اور اس کا ترجمہ کرنے پر مائل بھی ہوئے ہیں. یہ تو ڈاکٹر منیر ہیں, اور بھی ایک ترجمہ ہوا ہے, وہ انشاءاللہ کسی وقت اور بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.